بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج پھر میں آپ سے ایک کہانی شیئر کروں گی۔ کہانی کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ گرمیوں کی خوشگوار صبح تھی۔ ہیرا بستر سے اٹھی تو 7 بج چکے تھے۔ اس نے اپنا تکیہ کلامیں دہرائے، یا ہائے اللہ، اور جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی امی کچن میں ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ وہ جلدی سے تیار ہوئی اور ناشتے کیے بغیر ہی اسکول کو نکل گئی۔ ناشتے کے لیے اس کے پاس ٹائم کہاں تھا، کیونکہ اس کے اسکول ٹائم میں صرف 10 منٹ باقی تھے۔ اسکول پہنچ کر اس نے سکھ کا سانس لیا، کیونکہ شہر اور سحر اس کے انتظار میں آلریڈی کھڑی تھی۔ کیونکہ یہ تینوں بہت پکی سہیلی تھیں، وہ تینوں جلدی سے اسمبلی ہال میں پہنچ گئیں۔ ابھی 3 پیریڈ بھی نہیں گزرے تھے کہ ہیرا کو ناشتے کی یاد ستانے لگی۔ ہیرا کی طبیعت بھی کچھ ایسی بھی تھی، نٹ کھٹ شرارتی سی، جو سب کو بہت بھاتی تھی۔ آہستہ آہستہ وقت گزرا اور تفریح کا ٹائم ہوا۔ ہیرا نے تو گھڑیاں گن گن کر گزار کر اس وقت کا انتظار کیا تھا۔ وہ تینوں کینٹین کی طرف چل پڑی۔ وہاں جا کر سب سے پہلے جی بھر کر ناشتہ کیا۔ شہر اور سحر نے اپنی پسند کی کھانے کی چیزیں خریدی اور 1 گھنٹے درخت کی چھاؤں دیکھ کر اس کے نیچے آ کر بیٹھ گئے۔ شہر نے درخت کے تنے سے ٹیک لگائی۔ ہیرا اور سحر اس کے دائیں بائیں بیٹھ گئی۔ گرمیوں کی چھٹیوں کے لیے کیوں نہ آؤٹنگ کا پروگرام بنائے، سحر نے کہا تو ہیرا اور شہر کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ یہ تو نے بڑے کمال کا آئیڈیا دیا ہے یار، ویسے میں تمہیں اتنا عقل مند نہیں سمجھتی تھی، ہیرا نے شوق انداز میں کہا۔ وہ تو ٹھیک ہے یار، گھر سے اجازت کیسے ملے گی، شہر نے مانند لہجے میں کہا۔ ہم کس لیے ہیں، تم فکر مت کرو یار، ہم بات کریں گے تیرے گھر والوں سے۔ سحر نے ہیرا کی طرف ایک نظر ڈال کر شہر سے پر امید لہجے میں کہا۔ چلو بھائی، پہلے جگہ اور دوسرا پلان بناتے ہیں، پھر اجازت کے بارے میں سوچیں گے، اور اگر ملے گی تو بتائے بغیر ہی نکل جائیں گے، ہیرا نے بے فکر ہو کر کہا۔ ہاں تم تو بس غلط طریقے سے ہی سوچنا، سحر نے چڑھتے ہوئے کہا۔ اچھا بھائی بس کرو، لڑائی اور کام کی بات کرو، سحر بولی۔ میرا خیال ہے ہماری بیسٹ ہے، اور ویسے بھی گرمیاں ہیں اور وہاں کے مناظر بھی بہت دل فریب ہیں، اب لمبی کہانی نہ شروع کر دینا، فطرت کی مدح، ہیرا نے کہا۔ ویسے آئیڈیا تو بہت اچھا ہے، شہر نے کہا۔ ہاں نا، میرا دماغ تو ایسے ہی چلتا ہے، اب تو قائل ہو گئی ہو نا میری ذہانت کی، سحر نے فقر یہ انداز میں کہا۔ تو شہر اور سحر ہیرا کے چہرے کی مسکراہٹ پھیل گئی۔ چلو تو پھر پلان ڈن ہو گیا، ڈن، سب نے ایک زبان ہو کر کہا۔ ہم جائیں گے کب اور کتنے دن رہیں گے، ہاں یہ بھی تو بتاؤ، کم از کم 1 ویک تو مسٹ ہے، سحر کے سوال کے جواب میں ہیرا بولا۔ ہیرا تم بھی تو کچھ کہو، ہیرا نے شہر کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ کچھ نہیں، بس یہاں میرا دل گھبرا رہا ہے، ڈر سا لگ رہا ہے، شہر نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ کم آن یار، اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے، ہم بہت انجوائے کریں گے انشاءاللہ، سحر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی بیل بج گئی اور تینوں کلاس کی طرف چل پڑی۔ اگلی صبح انہوں نے اپنے والدین سے پہلے اجازت لے کی کوشش کی، جو تقریباً ناکام رہی، جس کی وجہ سے وہ پریشان ہو گئی۔ یار اب کیا ہوگا، ہماری تو ساری امیدوں پر پانی پھر گیا ہے، سحر نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ تم تو ایسے ہی پریشان ہو جاتی ہو، ابھی تو 2 دن باقی ہیں، چھٹیوں میں دوبارہ کوشش کریں گے، میرا خیال ہے اس بار ہم ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ تم نے وہ شعر نہیں سنا، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، وہ طلعا تم خیز مجروحوں سے گھبرایا نہیں کرتے، سحر نے پر امید ہو کر شوق انداز میں کہا۔ تم لوگ ایسے کرنا، شام کو میرے گھر آ جانا، وہاں بیٹھ کر کچھ پلان بنائیں گے، میں تم لوگوں کا انتظار کروں گی، ٹھیک ہے نا۔ اس پر سحر اور رینا نے سر ہلا دی۔ شام ہو گئی تھی، سحر صحن میں ٹہلتے ہوئے ان دونوں کا انتظار کر رہی تھی، اتنے میں وہ دونوں گیٹ کے اندر داخل ہوئی۔ سحر نے ان کو خوش آمدید کہا اور ان کو لان میں بٹھا کر خود اندر آ گئی۔ جب واپس آئی، اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھا جس میں 3 جوس کے گلاس رکھے ہوئے تھے، اس نے وہ شہر اور ہیرا کو پیش کی اور ایک خود اٹھا لیا۔ یار ہم اتنی دور سے چل کر تمہارے پاس آئے ہیں، تم کوئی بسکٹ بھی ساتھ لے آتی، ہیرا نے جوس کے گلاس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ فکر نہ کرو، میری امی چائے بنا رہی ہیں اور وہ لے آئیں گی تمہارے لیے بسکٹ، سحر نے جواب مسکراتے ہوئے کہا۔ بس کرو، میرا خیال ہے کہ اب کام کی بات ہو جائے، شہر نے ذرا تنگ ہوتے ہوئے کہا، اور انہوں نے پلان ترتیب دینا شروع کر دیا۔ میں اور ہیرا تمہارے پاس ایک خوشخبری لے کر آئے ہیں، شہر نے کہا۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ مجھے اور ہیرا کو اجازت مل گئی ہے، شہر نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ تمہارا مشن کہاں تک پہنچا، ہیرا نے جوس کو گلاس ٹیبل پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ نا یار، وہ نا، مجھے نا اجازت مل گئی ہے، سحر نے رک رک کر افسردہ لہجے میں کہا۔ اس دوران ہیرا اور شہر کے چہرے کے تاثرات مسلسل بدل رہے تھے، مگر جملہ مکمل ہوتے ہی دونوں نے خوشی سے یس کا نعرہ لگایا۔ چلو پھر پیکنگ شروع کر دیں ہم سب، ہیرا نے سوالیہ انداز میں کہا۔
کیوں نہیں، ضرور کرو، شہر نے جواب دیا، مگر ادھر ہم سب رہیں گے کہاں؟ اوہو، تم بھی بڑی بیوقوف ہو ہیرا، ہم گیسٹ ہاؤس میں رہیں گے اور کہاں رہیں گے؟ اب ہم فٹ پاتھ پر تو ڈیرے لگانے سے رہے نہیں، شہر نے جواب دیا۔ ہائے اللہ، میں بیوقوف ہوں، ہیرا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہائے اللہ، تو ہم نے کب کہا کہ تم بیوقوف ہو؟ شہر نے کہا تو سب کی ہنسی نکل گئی۔ چلو اب ہم چلتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ دونوں گیٹ کی طرف چل پڑیں۔ ہیرا، تمہارے بسکٹ، شہر نے پیچھے سے آواز لگائی۔ تم زیادہ خوش نہ ہونا کہ میں تمہارے بسکٹ چھوڑ کر جا رہی ہوں، پھر کبھی آؤں گی تمہارے بسکٹ کھانے، ہیرا نے پیچھے مڑ کر کہا اور ہاتھ ہلا کر گیٹ سے باہر نکل گئی۔ ان تینوں نے اپنی اپنی تیاری مکمل کر لی تھی اور وہ تینوں ہیرا کے گھر آ گئی۔ وہاں سے ان کے والدین نے انہیں روانہ کیا۔ سب 3 گھنٹے کا تھا اور تینوں باتیں کرتی ہوئی اور کھاتے ہوئے وقت کا پتہ بھی نہ چلا اور وہ مری پہنچ گئیں۔ انہوں نے 2 کمرے بک کیے، انہوں نے 2 ہفتے وہاں رہنا تھا، انہوں نے 10,000 ادا کیے، کمرے کی چابیاں لی اور کمرے کی طرف چل دی۔ کمرہ کافی وسیع اور صاف ستھرے تھے اور ضرورت کی ہر شے موجود تھی۔ تینوں نے منہ ہاتھ دھوئے اور فریش ہو کر کھانا کھایا، اپنا سامان سیٹ کیا۔ میرا خیال تھا ہم تینوں ایک ہی کمرے میں سو جائیں، شہر نے کہا۔ شام کے 4 بج رہے تھے۔ ہم تینوں نے کمرے اس لیے بک کروائے ہیں کہ تینوں ایک میں ہی رہیں، میں دوسرے میں سو جاؤں گی اور تم دونوں اس روم میں سو جانا، ویسے بیڈ کافی بڑے ہیں، ویسے ہم تینوں یہاں سو تو سکتے ہیں، ہیرا نے کہا۔ اس کے بعد تینوں نے اپنے کمرے کی مکمل سیٹنگ کی اور ریلیکس ہو کر باہر نکل گئیں۔ چونکہ وہ تھک چکی ہیں اس لیے وہ تینوں لون میں ہی بیٹھ گئیں اور گپ شپ کرتی رہیں۔ رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ وہ تینوں آپس میں واپس آئیں اور اپنے اپنے کمروں میں آرام کے لیے چلی گئیں۔ رات تو سکون سے گزری۔ صبح ابھی شہر اور ہیرا کی آنکھ بھی نہیں کھلی تھی کہ سحر تیار ہو کر ان کے کمرے میں آ گئی۔ میں اتنی دیر سے دستک دے رہی ہوں، تم لوگوں کا دروازہ کیوں نہیں کھلا؟ سحر نے برہم ہوتے ہوئے کہا۔ تمہیں اتنی صبح آنے کی ضرورت کیا تھی؟ تمہیں نہیں پتہ تھا کہ ہم لوگ سو رہے ہوں گے؟ ہیرا نے آنکھ ملتے ہوئے کہا۔ یہ صبح نہیں ہے، 9 بج رہے ہیں، سحر نے کھڑکی کے آگے سے پردہ ہٹاتے ہوئے کہا۔ اتنے میں شہر بھی اٹھ گئی۔ وہ بیچاری کہاں سو سکتی تھی۔ اچھا ہوا تم بھی اٹھ گئی، چلو اب تم دونوں یہ نہا دھو کر تیار ہو جاؤ، میں تم دونوں کا یہاں انتظار کرتی ہوں، پھر ہم ناشتہ کرنے چلتے ہیں، سحر نے کہا اور کرسی سے اٹھ کر کھڑی ہو کر باہر دیکھنے لگی۔ ہم ہو گئے تیار ہیں فطرت کی پرستار، اب واپس اس دنیا میں آ جاؤ اور چلو ناشتہ کرنے چلیں۔ ہیرا نے سحر سے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم تو شہر آج بالکل پرستان کی پری لگ رہی ہو اس فراق میں، سحر نے شہر کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا۔ ویسے کالے کپڑوں میں ملبوس جن بھی ہوتے ہیں پرستان میں، ہیرا نے سحر کی طرف اشارہ کیا۔ اوئے خبردار جو مجھے جن کہا تو، سحر نے فوراً غصے سے جواب دیا۔ اچھا بھئی، اب لڑائی نہ شروع کرو، چلو ناشتہ کرنے چلیں، شہر نے فضول قسم کی گفتگو سے تنگ آ کر کہا۔ اس کے ساتھ ہی وہ تینوں چل دی۔ ناشتے کی ٹیبل پر انہوں نے تقریباً گپ شپ کرتے ہوئے گھنٹہ بھر میں ناشتہ کیا، پھر اٹھے اور بل ادا کر کے باہر نکل گئے۔ وہ لان میں کچھ دیر بیٹھی رہیں۔ میرا خیال ہے اب مارکیٹ چلتے ہیں، میں نے سنا ہے یہاں کی خواتین ہاتھ کا کام بہت اچھا کرتی ہیں، اس بہانے کچھ شاپنگ بھی ہو جائے گی اور تھوڑا انجوائے بھی کر لیں گے، ہیرا نے تجویز دیتے ہوئے کہا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، جاؤ ہیرا کمرے سے میرا اور سحر کا بیگ لے آؤ، شہر نے ہیرا سے کہا۔ ہیرا جب واپس آئی تو اسے سانس چڑھا ہوا تھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ میلوں کا سفر کر کے آئی ہو؟ ہم نے تو تم کو پرستان تو نہیں بھیجا تھا، بیگ لینے بھیجا تھا، بیگ لینے سے جو تمہاری سانس اس قدر پھولی ہوئی ہے، سحر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہیرا نے زور سے بیگ ٹیبل پر رکھے اور غصے میں شہر سے مخاطب ہوئی۔ کیوں شہر کی بچی، تم نے دروازہ کیوں بند کیا تھا؟ میں زور لگا لگا کر حیران ہو گئی، مگر دروازہ تو جیسے کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میں نے دروازہ لاک تو نہیں کیا تھا، پھر کیوں نہیں کھل رہا تھا؟ میں بیگ لے کر آئی ہوں، ہیرا نے یقین دلاتے ہوئے کہا۔ ویسے دروازہ کھلا کیوں نہیں؟ شہر نے تجسس بھرے لہجے میں کہا۔ بس کرو، چلو چلتے ہیں مارکیٹ، سحر نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ تینوں مارکیٹ کی سمت دوڑیں اور 4 بجے تک واپس لوٹ آئیں۔ تمام جگہ گھوم کر وہ اپنی شاپنگ کمرے میں رکھ کر فریش ہو کر قریبی جنگل میں گھومنے چلی گئی۔ وہ گرمیوں کی ایک خوشگوار شام تھی اور ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، جوان کو تر و تازہ کر رہی تھی۔ تھوڑا گھومنے کے بعد سحر نے کہا، چلو اب واپس چلتے ہیں، اندھیرا ہو رہا ہے، اب تو تھوڑا اور گھومیں گے اور پھر آئس کریم کھانے جائیں گے، تم بھی ہمارے ساتھ چلو نا، ہیرا نے پلان بناتے ہوئے کہا۔ نہیں بھائی، میں تو آج بہت تھک گئی ہوں، میں تو ریسٹ کرنے جا رہی ہوں۔ اوکے، سحر نے مڑتے ہوئے کہا اور وہ دونوں آئس کریم کھانے چلے گئے۔ شہر کمرے میں داخل ہوئی تو کمرہ زور سے بند ہو گیا۔ بھئی آواز سے ہو گیا ہوگا، شہر نے گھبرا کر پیچھے دیکھا۔ یہ دروازہ کیسے بند ہو گیا؟ میں تو خواہ مخواہ پریشان ہو جاتی ہوں، شہر نے اپنے آپ کو سمجھایا اور آ کر بستر پر آرام کی غرض سے لیٹ گئی۔ ابھی وہ بستر پر لیٹی ہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے سوچا شاید ہیرا اور سحر آ گئی ہوں گی۔ اس نے جب دروازہ کھولا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ اسے لگا جیسے کوئی اس کے پاس سے گزر کر کمرے میں داخل ہو گیا ہے، اور وہ جب واپس متوجہ ہوئی تو
اسے کمرے سے عجیب قسم کی خوشبو آ رہی تھی۔ اس نے باہر دیکھا مگر دور تک کوئی نہ تھا۔ وہ گھبرا گئی اور دوڑ کر باہر نکل آئی۔ سامنے ہیرا اور سحر کھڑی آئس کریم کھا رہی تھی۔ وہ شہر کو دیکھ کر حیران ہو گئی۔ کیوں محترمہ، کر لیا آرام؟ سحر نے کہا، مجھے پتا تھا تم ہمارے بغیر نہیں رہ سکو گی۔ ہیرا نے کہا، تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ سحر نے شہر کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے کہا، نہیں بس ایسے ہی۔ شہر نے پسینہ صاف کرتے ہوئے کہا، چلو کافی اندھیرا ہو رہا ہے، اندر چلتے ہیں۔ شہر نے کہا، چلو ہمارے ساتھ والے روم میں کوئی رہتا ہے؟ شہر نے چلتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں، ساتھ والے روم میں تو کوئی نہیں رہتا، صرف اوپر والے فلور میں ایک فیملی آئی ہوئی ہے اور وہ لوگ بھی صبح چلے جائیں گے۔ ساتھ والے کمرے کو تو لاک لگا ہوا ہے، لگتا ہے کافی پرانا تالا ہے، بہت زنگ آلود ہے۔ شہر نے اپنی معلومات ان کے ساتھ شیئر کی۔ تمہیں کیسے پتا؟ ہیرا نے سحر سے سوال کیے۔ کل میں نے ان لوگوں کو ٹی وی لانچ میں دیکھا تھا اور جو باتیں وہ کر رہے تھے ان کا کل جانے کا پروگرام ہے۔ سحر نے وضاحت کی۔ اچھا، تو تم ان کی باتیں سنتی رہتی ہو؟ ہیرا نے شوق انداز میں کہا۔ سحر کا کمرہ آ گیا اور وہ ان دونوں کو گڈ بائے کہہ کر اندر داخل ہو گئی اور شہر اور ہیرا اپنے کمرے میں آ کر ڈریس چینج کر کے سونے کے لیے لیٹ گئی، کیونکہ وہ دن بھر کے سیر سپاٹے سے بہت زیادہ تھک گئی تھی۔ سحر کمرے میں داخل ہوئی تو لائٹ آف کیے بغیر ہی لیٹ گئی۔ پتہ نہیں اور رات کو کون سا پہر تھا، اسے یوں محسوس ہوا کہ کوئی اس کا کمبل کھینچ رہا ہے۔ وہ گھبرا گئی، اس نے ادھر ادھر دیکھا، اسے کوئی نظر نہ آیا۔ کچھ وقت گزرا کہ لائٹ آف ہو گئی۔ اب صرف لیمپ جل رہا تھا جس کی ہلکی ہلکی روشنی کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ اسے کونے میں سے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے اسے آواز دینے کی کوشش کی مگر آواز تو اس کے حلق سے نکل ہی نہ پائی تھی۔ اس کا پورا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ آہستہ آہستہ کونے والا سایہ چلتا ہوا اس کے بیڈ کے قریب جا کر غائب ہو گیا تھا۔ سحر نے دیکھا کہ کوئی نوجوان لڑکی تھی، سیاہ رنگ کا لباس تھا، اس نے زیب تن کر رکھا تھا، اس کے لمبے کالے اور سیاہ بال اس کی شانوں تک لٹک رہے تھے۔ سحر کو ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی اس کی جان نکل جائے گی۔ وہ دوڑ کر کمرے سے باہر نکلی۔ باہر اندھیرا تھا۔ وہ کسی چیز سے ٹکرائی اور گر گئی۔ جب اس نے اوپر دیکھا تو اس کے سامنے وہی لڑکی کھڑی تھی جو اس نے ابھی اپنے کمرے میں دیکھی تھی۔ اس کے دانتوں اور منہ سے خون بہہ رہا تھا۔ سحر یہ دیکھ کر مزید پریشان ہو گئی۔ ہیرا لوگوں کے کمرے کی طرف بھاگی۔ اس نے جلدی سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوتے ہوئے دروازہ دھڑم سے بند کر دیا، جس کی آواز سے ہیرا اور شہر بھی جاگ گئیں۔ کیا ہوا شہر، تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ نہ تمہارے پاؤں میں جوتے ہیں، بال تمہارے کہیں جا رہے ہیں؟ چلو آؤ ادھر بیٹھو۔ شہر نے اسے پکڑ کر بیڈ پر بٹھاتے ہوئے کہا۔ ہیرا نے اتنے میں اسے پانی کا گلاس پکڑایا۔ سحر نے ایک ہی سانس میں پانی پی لیا۔ کیا ہوا سحر؟ ہیرا نے سوال کیا۔ بس کچھ نہیں ہوا، مجھے نہیں آ رہی تھی۔ سحر نے منسوئی مسکرانے کی کوشش کی۔ ہم نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارے پاس سو جاؤ، شہر نے کہا۔ رات کے 3 بج چکے تھے، وہ تینوں سو گئی۔ فجر کی اذان ہو رہی تھی کہ ان کی آنکھ کھل گئی۔ وہ انہیں اور نماز ادا کی پیٹ آہستہ کرنے چلی گئی۔ انہوں نے واپس پر چند ضروریات کی چیزیں لی اور گھومنے چلی گئی۔ شہر کل والے معاملے کو بھی ابھی تک لے کر بہت افسوس کر رہی تھی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اور دوسری طرف سحر رات والے واقعے سے الگ پریشان تھی۔ ہیرا بھی اس بات کو نوٹ کر رہی تھی کہ کوئی وجہ ضرور ہے جو یہ دونوں پریشان ہیں۔ کیمرہ تو ہم کمرے میں ہی بھول آئے ہیں، جاؤ ہیرا تم جا کر لے آؤ۔ اوکے میں جاتی ہوں۔ ہیرا کے جانے کے بعد شہر نے سحر سے کہا، میں نے تم سے ایک بات کرنی تھی۔ بات تو ایک میں نے بھی تم سے کرنی تھی، تم اپنی بات بتاؤ، سحر نے کہا۔ اس کے بعد ان دونوں نے اپنے ساتھ بیتے ہوئے واقعات ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیے۔ ادھر ہیرا کمرے میں داخل ہو کر اس نے دروازہ کھولا چھوڑا اور جلدی سے کیمرہ نکالنے لگی کہ لائٹ چلی گئی۔ باہر بادل چھائے ہوئے تھے، اس لیے کھڑکی کھلی ہونے کے باوجود بھی اندر کوئی خاطر خواہ روشنی نہ تھی۔ ہیرا خوفزدہ ہو گئی، اسے اپنے پیچھے کسی کی ہارٹ سنائی دی۔ اس نے کیمرے لے کر جوں ہی پیچھے مڑنا چاہا، یہ دیکھ کر وہی جم گئی کہ اس کے پیچھے خوبصورت لڑکی سیاہ لباس میں کھڑی تھی، اس کے منہ سے خون بہہ رہا تھا۔ اس سے ہیرا اور بھی خوفزدہ ہو گئی۔ ہیرا کو یوں پریشان دیکھ کر اس نے کہکے لگائے۔ اس کے کہکے کی آواز سے تو جیسے ہیرا کے جسم میں سانسیں دوڑنے لگی۔ وہ دروازے کی طرف بھاگی مگر دروازہ بند تھا۔ ہیرا ایک چیخ کے ساتھ بے ہوش ہو گئی۔ اس کی آواز سن کر سحر اور شہر بھی آ گئی۔ انہوں نے ہیرا کو اٹھا کر بیڈ پر ڈالا۔ جب اس کو ہوش آیا تو انہوں نے اس سے وجہ دریافت کی تو اس نے اپنے ساتھ آنے والے تمام واقعے سنا دیے۔ پھر سحر اور شہر نے بھی اپنے ساتھ ہونے والے واقعے اسے سنائے۔ اس سے انہیں اس کا اندازہ بلکہ یقین ہو چکا تھا کہ یہاں کچھ ضرور ہے۔ باہر موسم بہت خراب ہے اور بارش بھی ہو رہی ہے، ہمارا یہاں سے جانا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن نظر آ رہا ہے۔ اب ہم صبح ہی نیچے شفٹ ہو سکتے ہیں، پھر ہم جیسے ہی کوئی انتظام ہوگا ہم واپس روانہ ہو جائیں گے۔ ہیرا نے کہا، اب ہمیں جتنی جلدی ہو یہاں سے چلے جانا چاہیے، مجھے تو بہت گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہے۔ شہر نے کہا، جو بھی ہو رات تو ہی گزارنی پڑے گی۔ سحر نے فکر مند ہوتے ہوئے کہا،
رات تو گزارنی ہی ہے، کچھ کھا لیتے ہیں۔ ہیرا کچن میں کچھ ضروری اشیاء لینے چلی گئی، یوں تو محسوس ہوا جیسے اس کے پیچھے کوئی ہے، مگر جب اس نے مڑ کر دیکھا تو کوئی نہ تھا۔ وہ تیز قدم اٹھائے باہر نکل آئی۔ انہوں نے ڈنر کیا، تھوڑی دیر گپ شپ لگانے کے بعد سونے کے لیے لیٹ گئی۔ ہیرا اور شہر تو سو گئے، مگر سحر کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ شاید وہ چند لمحے کے لیے سو گئی تھی، اب اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اس کی طبیعت بے چین ہو رہی تھی، اسے گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ اتنے میں دروازہ کھلا، وہی حسینہ اندر داخل ہوئی جسے وہ قبل ایک رات دیکھ چکی تھی۔ اب بھی وہی حالت تھی۔ اسے دیکھ کر سحر نے چیخنا چاہا، مگر اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی، اس کا گلا خشک ہو گیا تھا۔ وہ آتما آگے بڑھ رہی تھی اور سحر کو گھسیٹتے باہر لے آئی اور دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ آتما نے سحر کو نیچے فلور پر لا کر ایک کمرے میں بند کر دیا۔ خاصا اندھیرا تھا، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، ہاں مگر اس حسینہ کی آنکھوں میں وحشت نمایاں تھی۔ سحر نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا، تم کون ہو؟ کون ہو؟ اس نے ایک بھیانک کہکے لگائے جس سے تمام کمرہ گونج اٹھا، میں تمہاری موت ہوں، موت، اب تم میرے ہاتھوں سے بچ نہیں سکتی، اس نے کڑک دار آواز میں کہا۔ 2 لمحے کے بعد سحر نے پھر اپنی ہمت جما کر پوچھا، تم مجھے کیوں مارنا چاہتی ہو؟ یہ جملہ سحر نے وقفے وقفے سے اور ڈرتے ڈرتے بمشکل سے پورا کیا۔ تم نے میرا بگاڑا تو کچھ نہیں، البتہ سنوار سکتی ہو۔ کل تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا، پرسوں میں تمہاری جان لے لوں گی جس سے مجھے طاقت ملے گی اور میں بڑی جادوگرنی بن جاؤں گی اور جادو کی دنیا کی ملکہ کہلاؤں گی۔ آتما نے اپنا تمام پلان اسے بتاتے ہوئے کہا، مگر میں تمہیں اپنے اس گھناؤنے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ سحر نے باہمت لہجے میں کہا، اے لڑکے، آرام سے دن بسر کر ورنہ آج ہی کام تمام کر دوں گی تمہارا۔ تم یہاں سے نکلو گی تو کچھ کروں گی نہ، اس لیے بہتر ہے کہ چپ چاپ اپنی موت کا انتظار کر۔ اس کے ساتھ ہی اس نے کہکے لگائے اور کونے کی طرف بڑھی۔ اس نے وہاں پڑی روشن کی مشعل جس سے کمرے میں نیم روشنی پھیل گئی۔ سحر نے دیکھا کہ کمرے میں ہر طرف انسانی کھوپڑیاں پڑی ہیں اور جب آتما ان پر چلتی ہے تو وہ ٹوٹ جاتی ہیں۔ یہ دیکھ کر سحر کو دکھ ہوا، اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ اس کو سزا ضرور دے گی۔ ادھر جب ہیرا اور شہر کی صبح آنکھ کھلی تو وہ سحر کو نہ پا کر حیران اور پریشان ہو گئی اور اسے ڈھونڈنا شروع کر دیا، مگر انہیں سحر کہیں نہ ملی اور وہ بہت پریشان ہو گئی۔ ساری رات جاگنے کی وجہ سے سحر کو اب نیند آ رہی تھی، اسے اپنے اللہ پر پورا بھروسہ تھا، اگر اس کی زندگی ختم ہو چکی ہے تو وہ جا کر بھی کچھ نہیں کر پائے گی اور اگر نہیں تو یہ آتما بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اسے پریشانی سے اپنی مدد سے ضرور نکالے گا۔ وہ سکون سے سو گئی۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک عورت اس کے پاس آئی، اس نے سفید لباس پہنا ہوا تھا۔ اس نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ میں جانتی ہوں تم اس وقت بہت پریشان ہو۔ یہ آتما اصل میں ایک ہندو عورت ہے جو اپنے شوہر کے ساتھ اس گیسٹ ہاؤس میں آئی تھی، بہت امیر تھی، اس کے شوہر نے اس سے جھوٹی محبت کا دعویٰ کیا اور وہ لالچی تھا، اس نے اس کی دولت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس کی بیوی نے اسے اپنی دوسری گرل فرینڈ کے ساتھ دیکھا تو ان کا جھگڑا ہو گیا کیونکہ یہ اس سے سچی محبت کرتی تھی مگر شوہر اپنے اسے دھوکے دے رہا تھا۔ جب اس شخص نے اپنا کھیل بگڑتا ہوا دیکھا تو اس نے اس کو قتل کر دیا۔ اس نے وہ لاش نیچے تہہ خانے میں چھپا ہے۔ وہ آتما اسی کی ہے جو تمہارے سامنے آئی تھی، یہ اپنے شیطانی منصوبوں کے لیے کئی بے گناہ لڑکیوں کو قتل کر چکی ہے۔ تمہیں اس کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ جہاں تم سوئی ہو اس سے 10 قدم کے فاصلے پر ایک کھڑکی ہے، تم اس کے ذریعے نیچے تہہ خانے میں اتر جانا، وہاں اس کی لاش ہوگی، تم اس کو جلا دینا اور الماری میں پڑی مورتی کو اس کی آمد سے قبل توڑ دینا تاکہ وہ دوبارہ نہ آ سکے اور ہمیشہ کے لیے جہنم وصل میں ہو جائے گی۔ اس گیسٹ ہاؤس میں کئی قتل ہو چکے ہیں، اب وہ یہاں رہنے کے قابل نہیں ہے۔ اس کے ساتھ سحر کی آنکھ کھل گئی، اس نے ادھر ادھر دیکھا اور وہ آتما وہاں نہیں تھی۔ وہ جلد ایسے اٹھی اور بائیں جانب قدم بڑھانے لگی اور ٹھیک 10 قدم پر ایک کھڑکی تھی، وہ جلدی سے کھول کر نیچے اتر گئی۔ اس نے مشعل ہاتھ میں لے لی جس سے تہہ خانے میں روشنی ہو رہی تھی، ورنہ وہ وہاں کچھ بھی تلاش نہ کر پاتی کیونکہ نیچے بہت اندھیرا تھا۔ اس نے پہلے ایک زنگ آلودہ الماری سے وہ مورتی نکالی اور ہاتھ میں لے لی اور پھر اس آتما کی لاش کو تلاش کرنے لگی۔ جلدی وہ لاش مل ہی گئی۔ وہ لاش تو نہیں بھی تھی مگر ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ تھا۔ اس نے مشعل کی مدد سے اسے جلا دیا۔ اس کے ساتھ ہی آتما چیختی ہوئی اندر آ گئی۔ اس نے فوراً پوری قوت سے مورتی زمین پر دے ماری جس کی وجہ سے وہ ٹوٹ گئی۔ اس کے ساتھ ہی آتما غائب ہو گئی۔ سحر نے اپنے کپڑے جھاڑے اور باہر نکل آئی۔ اس کے بعد اس کا رخ اپنے کمرے کی طرف تھا۔ اس کو پتہ تھا اس کی دونوں سہیلیاں اس کے لیے بہت پریشان ہوں گی اور وہ خوش بھی تھی کہ اس نے ایک بہت بڑے فتنے کا خاتمہ کر کے ہزاروں معصوم لوگوں کی جانیں بچائیں۔ جب سحر نے دروازہ کھولا تو وہ دونوں اس کی طرف لپکی، کہاں تھی تم دونوں نے؟ بیگ
وقت سوال کیا۔ سحر نے اپنے ساتھ آنے والے تمام واقعہ سنا دیا اور وہ چند دن وہاں رہی اور پھر واپس آ گئی۔ آج بھی جب ان کو وہ واقعہ یاد آتا ہے تو ایک خوف کی لہر ان میں دوڑ جاتی ہے، مگر اس کے ساتھ ہی وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ان کی زندگی بچ گئی اور انہوں نے ہزاروں لوگوں کی زندگی بچائی۔ کہانی کو سننے اور دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔